کا جو انتصاب ہے جو کہ کسی بھی کتاب کے لیے بڑی مرکزیت کا حامل ہوتا ہے وہ جناب طیب اردگان کے نام کیا، وہ اس کی کیا محرکات ہیں؟ ہے کہ میں نے طیب اردگان صاحب کے لیے 2 القابات لکھے ہیں کتاب میں. ایک گوگ برو آف دی ایج. گوگ برو یہ ٹرکش مائتھالوجی میں یہ ایک بھیڑیا سردار ہوتا ہے جو کہ صدیوں میں پیدا ہوتا ہے اور بعد میں آنے والے سردار بھیڑیے اس کی تقلید کرتے ہیں. اور دوسرا فصل الخطاب. از اے کمیٹڈ مین. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جیسا کہتے ہیں یو ٹرن کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے. شاہ عبدالعلیم صدیقی رحمۃ اللہ علیہ پر اس کا مواد مولانا شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے خود عطا فرمایا تھا اور وہ کتاب چھپی اور اس وقت پورے عالم اسلام میں پھیلی ہوئی ہے. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں علم دوست ٹی وی. میں ہوں آپ کا میزبان شکیل ذکی. آج ہمارے ساتھ عالم اسلام کی عظیم شخصیت مفکر اسلام جناب ڈاکٹر یونس قادری صاحب موجود ہیں. ڈاکٹر یونس قادری کسی تعارف کے محتاج نہیں، آپ کئی کتب کے مصنف ہیں. آپ کی تازہ کتب نوبل لیڈرشپ کے عنوان سے مارکیٹ میں آئی ہے اور آج ہم اس نوبل لیڈرشپ کے عنوان پر ان سے گفتگو کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈاکٹر یونس قادری صاحب، آپ نے یہ بڑا ایک اچھوتا موضوع تلاش کیا اور اس موضوع پر آپ نے بڑی ایک طویل عرصے سے، جو میرے معلومات کے مطابق آپ اس پہ ریسرچ کر رہے تھے، تو اس کے بعد اس کتاب کو لکھنے کا اور اس کو ٹائٹل نیم نوبل لیڈرشپ کا عنوان دینے کا خیال آپ کو کس طرح آیا تاکہ ہمارے ناظرین کو پتہ چل سکے؟ سب سے پہلے تو میں علم دوست ٹی وی کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے یہ موقع فراہم کیا. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کتاب نوبل لیڈرشپ عالمی ادب اور اسلامی ادب کے حوالے سے ایک نمایاں شاہکار ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ یہ کتاب بنیادی طور پر 40 اور مرر فار پرنسز کے حوالے سے تالیف کی گئی ہے. بنیادی طور پہ یہ ایک مخطوطہ ہے جس کا نام احادیث الاربعین فی نصیحت الملوک والسلاطین ہے اور جسے عالم اسلام کی ایک بڑی شخصیت حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کمپائل کیا تھا. بات اصل میں یہ ہے کہ 1628 عیسوی میں شاہجہاں بادشاہ نے آپ کے پاس اپنے ایک مصاحب کو بھیجا کہ مجھے اسلامی حکومت چلانے کے کچھ طریقے لکھ کر دیے جائیں، کیونکہ اس کے یہ بات علم میں تھی کہ اس کے والد سلطان نور الدین جہانگیر کے لیے آپ نے رسالہ نوریہ سلطانیہ لکھا تھا. تو حضرت شیخ نے 41 احادیث، جو کہ آپ نے اس کا نام احادیث الاربعین رکھا، وہ لکھ کر بھیجا، جو کہ بنیادی طور پر بادشاہوں کے لیے ہدایت نامہ ہے. اور مرر فار پرنسز کے حوالے سے ہم یہ بات بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اس کا سلسلہ کوئی نیا نہیں ہے، بلکہ تمام اسلامی اسکالرز نے یورپ میں اور بے شمار لوگوں نے اس پر یہ کام کیا ہے. لیکن یہ ایک اچھوتا کام ہے اور حضرت شیخ نے اس میں سب سے بنیادی بات الحکم الامانہ کے حوالے سے کہ حکومت امانت ہے. پہلی حدیث شریف جو لکھی ہے آپ نے، ذل اللہ فی الارض، بادشاہ کے لیے لکھا ہے کہ وہ زمین پر خدا کا سایہ ہوتا ہے اور وہ کمزور لوگوں کے لیے، عوام کے لیے سرپرست کی حیثیت رکھتا ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیے جب آپ کتاب کا مطالعہ کریں گے تو بہت ہی اس میں شاندار چیزیں آپ کو نظر آئیں گی انشاءاللہ. تو یہ اصل میں مخطوطہ ہے 14 برس کی محنت شاقہ میری اس میں شامل ہے. جس وقت میں نے پڑھا کہ یہ مخطوطہ اس وقت صرف اش گیلانیہ، اش شریف، میں نہایت شکر گزار ہوں سید افتخار حسن گیلانی صاحب کے، جو کہ سجادہ نشین ہیں اش شریف کے، اور ان کے معاون ریاض حسین قادری صاحب کے، کہ ان کے تعاون سے یہ مخطوطہ مجھے ملا. اس کو میں نے ایڈٹ کیا، پہلے اردو میں ترجمہ کر کے کتاب چھاپی، پھر اب انگریزی ترجمہ. بنیادی طور پہ یہ ایک 52 صفحات کا رسالہ ہے اور اسے 128 صفحات پر نوبل لیڈرشپ کے نام سے لکھنے کا مقصد 71 صفحات کا ایک پیش لفظ ہے، جو کہ عصر حاضر کے حوالے سے میں نے رسالے کی تمام احادیث کو سامنے رکھ کر بتلایا ہے کہ ہمارے دور حاضر کے جتنے بھی مسائل ہیں وہ سارے ان سب کا حل
شیخ محقق نے صرف قرآن و سنہ کے حوالے سے، اور پھر شیخ محقق کی تو بات ہی کچھ اور ہے، عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صاحب حضوری تھے، اشرف علی تھانوی صاحب نے یہ بات لکھی ہے۔ تو الحمدللہ یہ سعادت مجھے حاصل ہوئی اور یہ کتاب چھپی۔ اس کے علاوہ کتاب میں گلاسری ہے، کتابیات ہے اور انڈیکس ہے، یہ ساری چیزیں مل کر کتاب کو بہت خوبصورت بناتی ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے اس کتاب کا جو انتصاب ہے، جو کہ کسی بھی کتاب کے لیے بڑی مرکزیت کا حامل ہوتا ہے، وہ جناب طیب اردگان کے نام کیا، وہ اس کی کیا محرکات ہیں؟ آپ نے یہ بڑا اہم سوال کیا ہے۔ بات اصل میں یہ ہے کہ اس وقت میری نظر میں طیب اردگان صاحب عالم اسلام کے واحد لیڈر ہیں جنہوں نے اسلامی کاز کو سامنے رکھا۔ خود ان کی ذاتی شخصیت کو ہم دیکھ لیں یا ان کے پروفیشنلزم کو دیکھ لیں یا ان کے خیالات کو دیکھ لیں، ہر جگہ پر صرف اور صرف وہ اسلام کی بات کرتے ہیں، اور خاص طور پہ یہ جو حالیہ ترکی کا زلزلہ آیا ہے اور جس طرح سے جو ہے تو وہ نبرد آزما ہے، وہ اور ان کی قوم، میں انہیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور شہداء کو کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جنت فردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ یہاں پر یہ بات قابل ذکر ہے کہ میں نے طیب اردگان صاحب کے لیے 2 القابات لکھے ہیں کتاب میں۔ ایک گوگ برو آف دی ایج، گوگ برو یہ ٹرکش مائتھالوجی میں یہ ایک بھیڑیا سردار ہوتا ہے جو کہ صدیوں میں پیدا ہوتا ہے اور بعد میں آنے والے سردار بھیڑیے اس کی تقلید کرتے ہیں۔ اور دوسرا فصل الخطاب، از اے کمیٹڈ مین، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جیسا کہتے ہیں یو ٹرن کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے، جو کہ آج کل جو ہے تو چھوٹے چھوٹے نام نہاد لیڈر صاحبان جو ہے تو اور اس کو سیاست کا نام لیتے ہیں اور لوگوں کو بے وقوف بنانے کی بات کرتے ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ طیب اردگان صاحب نہایت ہی سلیقے اور طریقے سے، اور خاص طور پہ جو ہے تو یہ سلطنت عثمانیہ کے حوالے سے جو اب گفتگو ہو رہی ہے تو اس میں ان کا ایک بہت بڑا کردار ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ہمارے ناظرین کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ آپ نے جو دیگر تصانیف لکھی ہیں ان کے کچھ اگر نام ہمارے قارئین کو بتائیں تو ذرا اچھا ہو جائے گا۔ جی، سب سے پہلی اور بنیادی بات تو یہ ترغیب اہل السعادات، یہ درود شریف پر رسالہ تھا، یہ بھی مخطوطہ میں نے ڈسکور کیا ہے ہمدرد یونیورسٹی سے، اس کو کیا ہے۔ اس کے علاوہ میرا خود پی ایچ ڈی کا مقالہ ہے شیخ عبد المحدث دہلوی موضوعاتی مطالعہ۔ اس کے علاوہ میری ایک اور کتاب ہے مولانا شاہ عبد العلیم صدیقی رحمۃ اللہ علیہ پر، اس کا مواد مولانا شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے خود عطا فرمایا تھا، اور وہ کتاب چھپی اور اس وقت پورے عالم اسلام میں پھیلی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان اسٹڈیز پر میں نے کتاب میرے انتہائی محترم استاد پروفیسر محمد احمد قادری کے استاد پروفیسر ڈاکٹر منظور الدین احمد صاحب کے ساتھ مل کر میں نے ایک کتاب لکھی ہے، پاکستان آزادی کا ناتمام سفر۔ اس کے علاوہ جو ہے میں نے اپنے مرشد پر حضرت الحاج پیر محمد شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ پر بھی ایک کتاب لکھی ہے۔ تو اس طرح سے الحمدللہ یہ نویں تصنیف ہے، اور 10ویں میں خود انشاءاللہ اللہ اس کے رسول نے چاہا، آپ سب دعا فرمائیے کہ میں خود اپنی 40 پالیٹکس کے حوالے سے کمپائل کرنے والا ہوں، اور تقریباً 90% اس کا کام ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ جو ہے تو آئندہ آنے والے مہینوں میں آپ کو اس کے چھپنے کی بھی خوشخبری ملے گی۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے تھے ہمارے ساتھ ڈاکٹر یونس قادری، جو کہ کسی تعارف کے محتاج نہیں، اور ان کی جو اسکول آف تھاٹ ہے وہ اسلام کی خدمت اور دین کے اندر دین کے معاملات کو آگے لے کر چلنا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے حاضر ہوں گے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔